قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں، میرے قرب و جوار والوں میں سب سے زیادہ کون ہے مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر یا رسول اللہ ماں کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، اور پھر اس کے بعد تیرے رشتہ دار، اور اس کے بعد پھر رشتہ دار۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا، یعنی صحابی رسول یہ پوچھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کی خدمت کروں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ 3 تکالیف اٹھاتی ہے۔ ایک تکلیف 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو رکھنا، دوسری تکلیف جب جائے پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کا وقت، ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے، اور تیسری تکلیف کہ 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو ماں اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کہ ساری زندگی بھی اگر کوئی ماں کی خدمت کرتا رہے تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، طواف کروائے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کروائی ہے، مینا و مزدلفہ میں لے کے گیا ہوں، تو اے اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک رات کا بھی حق اپنی ماں کا ادا نہیں کیا۔ تو ساری زندگی بھی اگر میں کندھے پہ ماں کو بٹھا کے ساری زندگی بھی طواف کرواتا رہوں اور ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہوں تو میں ماں کا حق ایک رات کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ماں کتنا حق رکھتی ہے۔ اور آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر دیتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کے جواب دیتا لبیک یا امہا، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ ایک صحابی نعمان بن حارثہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا اور جبرائیل میرے ساتھ تھے، تو میں نے جنت کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی کی آواز سنی کہ جنت میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نعمان۔ تو میں نے کہا نعمان تو زمین پہ موجود ہے اور اس کی آواز یہاں جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ یہ اعزاز اللہ نے اس کو عطا کیا ہے کہ اس وقت وہ قرآن زمین پہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی آواز اللہ کی جنت میں گونج رہی ہے۔ یہ اعزاز اس کو مل رہا ہے جو ماں کی خدمت کر رہا ہے،
جو ماں کا احترام کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جس ماں کی خدمت اور حسن سلوک سے اللہ اتنا مقام عطا کر دیتا ہے کہ جنت کے اندر بھی آواز گونجتی ہے۔ ایک بلال ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں اور جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے اور اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن اس بیٹے کا کیا حال ہوگا جو ماں کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، جو ماں کے سامنے کرخت لہجے میں بات کرتا ہے، جو ماں کو اس کے الٹے ناموں کے ساتھ یاد کرتا ہے، جو ماں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، جو ہر لمحے یہ کہتا ہے کہ کبھی یہ اٹھ جائے اس دنیا سے اور میرے لیے زندگی پرسکون ہو جائے، اس نوجوان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ماں کی خدمت کرنا، ماں کی عزت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا امک ثم امک ثم امک۔ ہاں، جب ماں کی خدمت کا حق ادا ہو جائے تو ثم اباک، اس کے بعد باپ ہے، ثم ادناک فادناک، پھر اور رشتہ دار ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں اب اس کی کیسے خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ خالہ ہے۔ کہا اپنی خالہ کی خدمت کر، خالہ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آ۔ تو خالہ کی خدمت اگر کرے گا تو اللہ تمہیں ماں کی خدمت کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ وہ تیری ماں کی بہن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔